Hello, welcome to our channel Zaria Islam. Stay updated for new videos. اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا، وہ کیا عنوان تھا؟ میں اس نے تو اپنے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے لکھا تھا، لیکن اپنے جوان کو مثال کے ذریعے سے میں دین کی طرف ان کی فکروں کو ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا۔ دراصل ہوا یہ ہے، یہ سارے زوال کے پیچھے بات کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، میں کہتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں مسلمان آج نماز کو زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ کل کے مقابلے میں مسلمان صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کل کے مقابلے میں مسلمان آج داڑھی کو زیادہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل اکثر داڑیاں بوڑھوں کی ہوتی تھی، جوانوں کی داڑیاں کچھ کم ہوتی تھی۔ الحمدللہ اب جوان بھی داڑھی رکھ رہے ہیں۔ کل تک کے حج کے لیے صرف بوڑھے جاتے تھے، اب جوان بھی جا رہے ہیں۔ پہلے سال میں 2 مرتبہ حرم بھرتا تھا، ایک حج کے موقع پر اور ایک رمضان المبارک کے موقع پر، لیکن اب تو پورا سال حرم بھرا ہی نظر آتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں مذہبی جذبہ بیدار ہو رہا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے بیدار ہو رہا ہے، لیکن مذہبی جذبہ بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار ان کو نہیں مل پا رہا ہے۔ مسلمانوں کی عظمت رفتار جو ان کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی وہ واپس نہیں مل پا رہی ہے۔ مسلمان پستی کے دلدل سے نکل کر عزت کی راہ کا مسافر نہیں بن پا رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں بہت غور کرنا ہوگا، دل کے کانوں سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ ایک آرٹیکل لکھنے والے نے لکھا تھا اور بات اس کی یہ تھی کہ ایک شہر، بہت بڑے شہر کے اندر فٹ بال کا جو ہے وہ ایک گیم ہو رہا تھا، ایک کھیل ہو رہا تھا۔ فٹ بال آپ جانتے ہیں کہ پیروں سے جو ہے ایک گیند کو مارا جاتا ہے، 2 ٹیم ہوتی ہے جو آمنے سامنے ہوتی ہے اور وہ گیند کو اپنے پیروں سے مارتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک بہت بڑے شہر میں فٹ بال کے حوالے سے گیم کا انعقاد تھا۔ ایک دیہاتی بندہ اچانک اس میدان میں چلتے ہوئے پہنچ گیا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی، لوگوں کی دلچسپی دیکھی، تو دلچسپی دیکھنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو وہاں روکا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اتنا خوبصورت گیند ہے، اتنا حسین و جمیل گیند ہے جس کو دیکھ کر کے دل بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن اتنے حسین و خوبصورت گیند کو لوگ اپنے پیروں سے مار رہے ہیں، سب کے سب مل کر پیروں سے مار رہے ہیں۔ وہ حیران تھا آخر اس گیند کا قصور کیا ہے، اس گیند نے کیا قصور کیا ہے کہ پوری ٹیم کے ٹیم مل کر کے اس کو مارتی ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جو جتنی زور سے مارتا ہے لوگ اس پر تالیاں بجا بجا کر اس کو داد بھی دیتے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کر کے اس کو داد بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کو مارا جا رہا ہے تو لوگوں کو داد دینے کی بجائے احتجاج کرنا چاہیے، لوگوں کو خوش ہونے کی بجائے غمگین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! وہ دیہاتی تھا، وہ اپنے اعتبار سے سوچنے لگا، فکر اور خیالات میں وہ ڈوب گیا۔ ایسے میں ایک مفکر نے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ کو پڑھا، اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابیں کم پڑھتے ہیں چہرے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی مفکر نے اس کا چہرہ پڑھا اور چہرہ پڑھنے کے بعد اس جوان کو کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم اتنی فکر میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے فکر میں ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا بابا یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گیند کو لوگ مارتے کیوں ہیں، اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ اکبر اس جوان کو عقل کے مطابق اس مفکر نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر! اس جوان نے کہا لوگ پتھر کو نہیں مارتے، لوگ اینٹ کو نہیں مارتے، حالانکہ اس سے کم قیمت کے ہے وہ، لیکن یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور پھر جب لوگ اس کو جتنا مارتے ہیں لوگ اپنی داد دیتے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس مفکر نے کہا تھا بیٹے کان کھول کر سن لے، اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو۔ کہا گیا تھا اس مفکر نے کہا یہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن تو پوچھتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے تو خوبصورت ہے، یہ باہر سے تو خوبصورت ہے، مگر اندر سے خالی ہو گیا ہے، اس لیے اس کو پیروں سے مارا جا رہا ہے، اور مارنے کے بعد مارنے والوں کا کوئی پیر اور ہاتھ نہیں پکڑتا، بلکہ داد دی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہے، بلا تمثیل۔ اگر ایک اوپر سے خوبصورت
اسی لیے دنیا میں تمہیں کاٹا جا رہا ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے، تمہاری بستیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، تمہاری بیٹیوں کی آبرو سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، تمہاری آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اندر سے خالی ہو گئے، اندر بھرا ہوا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ آج اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، اور تنہائیوں کے اندر شیطان کے ہاتھوں کی کٹپتلی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ جو اپنے جیسے انسان کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے، سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ زندیق ہے، زندیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے جیسے انسان کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا، اور اللہ دیکھ رہے تو گناہ کرتے ہو۔ اگر دیوار پر یا کسی تختی پہ لکھا ہوا ہم دیکھ لیں کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، ہم فوراً آستین سیدھی کرتے ہیں۔ پان کھایا ہے تو کسی سینے پہ تھوکتے نہیں ہیں، گٹکا کھایا ہے تو کہیں تھوکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ سگریٹ ہاتھ میں ہوتی تو جلدی سے بجھا دیتے ہیں، کسی پر ادھر ادھر چکر مکر نہیں دیتے، بہت سنبھل سنبھل کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ یہی نہ کہ تم سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو کیمرہ اسے کیچ کر لے گا۔ حیرت ہے، کیمرہ کیچ کر لے گا تو اپنے جیسا انسان دیکھے گا اور ہم اس کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اسی لیے نا انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ او نادان انسان، اپنے جیسا انسان سی سی ٹی وی کیمرے میں تیری حرکتوں کو قید کر رہا ہے تو تو اتنا محتاط ہو جاتا ہے، اللہ نے کرامن کاتبین کو تیرے کندھوں پہ بٹھا رکھا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ مسٹیک کر سکتا ہے، وہ کبھی بند ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھول کر سکتا ہے، لیکن واللہ میرے رب کے بٹھائے ہوئے فرشتے کبھی غفلت نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک ایک حرکتوں کو لکھتے ہیں، وہ تو ایک ایک باتوں کو لکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج عبادتوں پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن آج میں کچھ ہٹ کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، گناہ چھوڑ دو، عبادت کم بھی کرو تو چلے گا، اس لیے کہ جو نیکی کرے اور گناہ بھی کرے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے۔ جو گناہ کو چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ تم اگر کاروں میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم ہوائی جہازوں میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم سرا کی تہ میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تمہیں اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کتنے ساتھ ہے تو خود ہی فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ آئیے آج عجیب سا ماحول بنا ہے، داڑھی رکھ لو اور پھر تنہائیوں کے اندر موبائل پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھو۔ کون ہاتھ پکڑنے والا ہے یار؟ فیس بک پر لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرو، ان کو زنا کی دعوت دو، ان کو پٹا پھسلاؤ، رات کیسے بھی گزارو، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یاد رکھنا اس
اسلام نمائش کا نام نہیں، اسلام حقیقتوں کا نام ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسجد کی طرف دوڑے بھی جا رہے ہیں، اور جس جیب کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے اس کے اندر زنا کے مناظر بھی بھرے ہوئے ہیں، اس میں گانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اس میں عورتوں کی آواز میں غزلیں بھی موجود ہیں، اس میں شراب و شباب کی داستان بھی ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اللہ، وہ لوگ پر عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد تنہائیوں میں جرائم کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب کا نبی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور حاضر کرنے کے بعد میری قوم کے جوان دل کے کانوں سے سنے، اچھی طرح یاد رکھنا، راتوں کو عیاشیوں کی نسل کر کے صبح کو نیک بننے والا نیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کی برسات فرماتا ہے اور نسلوں تک اس کی نیکی کی برکتیں رہتی ہے، اور جب بندہ پاپ کرتا ہے، جب بندہ عیاشی کرتا ہے، اور جب وہ گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور اس کی لعنت کا اثر اس کی پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہم پریشان رہتے ہیں، ممکن ہے تجھ سے کوئی گناہ نہ ہوا لیکن ہو سکتا ہے تیرے باپ داداؤں نے کسی نے پاپ کیا ہو، اس کی لعنتیں تم پر پڑ رہی ہو، یا لعنت کی نحوستیں تم پر پڑ رہی ہو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی دبئی جا کر مال کما رہے، کبھی سعودی جا کر مال کما رہے، کبھی ممبئی جا کر مال کما رہے، کبھی دلی اور کلکتہ کا سفر کر کے مال کما رہے، کیوں راتوں دن محنت کرتے ہو؟ اسی لیے نا کہ آنے والی میری نسلیں شاد و آباد رہے۔ سن لو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کمائے ہوئے مال پر تمہاری نسلیں شاد و آباد رہے گی۔ اگر اپنی نسلوں کو سکون و اطمینان کی سانس دیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار مت کرو، تم نیکی کرو گے، تمہاری نیکی کی برکتیں تم کو بھی ملے گی، تمہاری نسلوں کو بھی ملے گی۔